قانون ہے، یہ نظام تھا، پوری دنیا میں رہا ہے۔ وہ فرعون ہو، نمرود ہو، سب بادشاہت جہاں بھی تھی، ساورنٹی۔ جیسے فرعون کا قول آیا ہے، یہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون، الیس لی ملک مصر، کیا ملک مصر کی بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو نہریں ہیں، جو آبپاشی کا نظام ہے، یہ میرے ان کنٹرول میں ہے، جس کا چاہوں گا موگا بند کر دوں گا، جب چاہوں گا پانی بند کر دوں گا۔ آئی ایم دی اتھارٹی۔ یہ نظام تھا جس کو دین الملک کہا گیا۔ دین اللہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ sovereignty belongs to God، اللہ، اس کا نمائندہ رسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے بالا، سب سے بالا، سب سے بالا۔ جہاں کوئی حکم آ گیا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، آپ کے نمائندے منتخب ہوا کریں، 100% ہوں، کوئی تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں۔ ہاں جہاں کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، تو یہ امرہم شورا بینہم، یہ گویا کہ اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا، یہاں تم فیصلے کر لو۔ جیسے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے، یہ کوئی 65 برس پہلے ہی کی بات کر لیجئے نا، اس سے پہلے تقریباً 200 برس یا 100 برس میں یہ بات رہی۔ ہمارا سوورن کون ہوتا تھا؟ ملکہ یا بادشاہ، وہ انگلستان میں مقیم، ہندوستان میں وائس رائے۔ واٹ واز دی ریلیشن شپ؟ جو فرمان آ گیا ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، وہ واجب التعمیل ہے، اس میں وائس رائے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، وہ وہاں کا حکم ہے، سوورن کا حکم۔ جہاں وہاں کوئی حکم ان کا نہیں ہے، اب یہ وائس رائے کی ذمہ داری ہے، وقتی حالات، موجودہ حالات، اس وقت کے جو بھی حالات ہیں، جو مصلحتیں ہیں، جو مملکت کی مصلحتیں، سوچیں اور فیصلہ کریں۔ یہی ہے خلافت کا نظام، اللہ کی حاکمیت، انسان کی خلافت۔ جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے واجب و تسلیم، واجب التعمیل۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورے سے طے کر لیں۔ یہ ہے دین اللہ۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، دین اللہ کو قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد کرنی پڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلی بات تو یہ کہ رسالت کی تکمیل کا مظہر یہ ہے کہ آپ نے دین صرف پہنچایا نہیں، قائم کر کے دکھایا۔ یہ تکمیل رسالت۔ دعوت تو دیتے رہے، تبلیغ تو سبھی کرتے رہے انبیاء، لیکن یہ کام صرف محمد رسول اللہ کے دست مبارک سے ہوا۔ اور آخری بات میں بتا رہا ہوں، اس میں تکمیل رسالت کے ساتھ ساتھ تکمیل انسانیت کا پہلو ہے۔ حضور نے جو جد و جہد کی ہے اس دین کو قائم کرنے کے لیے، وہ خالص ہیومن سٹرگل، ہیومن ایفرٹ کی بنیاد پر، زمین پر، گراؤنڈ پر، قدم بقدم چل کر، قدم قدم پر مشکلیں، قدم قدم پر رکاوٹیں، قدم قدم پر آزمائشیں، ان تمام سے عہدہ برا ہو کر گویا کہ انسانی سطح پر جد و جہد کر کے نظام قائم کیا۔ سیرت کے پڑھنے والے جانتے ہیں، معجزات کا دخل نہ ہونے کے برابر، یہ میں نہیں کہتا بالکل نہیں ہے،